نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کونین کی شاہی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین بنایا آپ کو اللہ رب العزت نے، اور پھر ان کو بھی علم سے ممتاز فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہ تھا، اور آپ پر اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ علم ایسی چیز ہے، جیسا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ علم اتنی بڑی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھی عطا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا علم آپ کو دیا ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، اس لیے میرا آپ کے اوپر بڑا فضل ہے۔ تو علم جس انسان کے پاس ہوتا ہے اس کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو انسان علم میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، دنیا میں اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ جو انسان علم پڑھ لیتا ہے، جو انسان علم حاصل کر لیتا ہے، دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو، علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ علم بہت بڑی چیز ہے، یہ دنیاوی چیز کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کا مال و متاع کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا مال و زر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہم آج دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں، یہ جو ہم مال و دولت کے پیچھے پڑے ہیں، پیسے کے پیچھے پڑے ہیں، یہ کوئی وقت نہیں رکھتی۔ رات کو انسان امیر ہوتا ہے اور صبح کو اسیر ہوتا ہے، رات کو صدر ہوتا ہے، صبح ملک بدر ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، علم ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے پاس یہ آ جاتا ہے، وہ انسان پھر کہیں مار نہیں کھاتا، اس انسان کو عزت ہی ملتی ہے، ذلت نہیں ملتی۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جس کے پاس علم ہے اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے، ورنہ عمل کے بغیر علم بے فائدہ ہے، وہ صرف ایک معلومات رہ جاتی ہیں۔ معلومات کی حد تک تو اس کے پاس وہ علم ہے، لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے ان پر عمل نہیں کیا، ان کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بنی اسرائیل کے بے عمل پیروں کو کتوں سے تشبیہ دی ہے، اور بے عمل علماء کو گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ وہ بلعام باعور جو بنی اسرائیل کا بہت بڑا آدمی تھا، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ اور بے عمل علماء کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ وہ تو ایسے ہیں جیسے گدھوں کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا وہ علم آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ تب ہی حاصل ہوگا جب آپ علم کے اوپر عمل کریں گے۔ اقبال نے کیا کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو شرط عمل ہے، جب تک عمل نہیں ہوگا اس علم کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ جب آپ عمل کریں گے، دنیا نے عمل کو دیکھنا ہے، لوگوں نے عمل کو دیکھنا ہے۔ جب آپ عمل نہیں کریں گے تو وہ تو محض باتی ہیں، وہ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، دیندار بھی کرتا رہتا ہے، دنیا دار بھی کرتا رہتا ہے۔ تو بات عمل کی ہے، عمل کرنا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تک اس علم کے اوپر عمل نہیں ہوگا
وہ علم بے معنی ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا۔ میرے محترم بھائیوں، عمل بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایک حدیث پڑھی، ٹھیک ہے، وہ حدیث پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب ہر دیکھنے والا دیکھے گا کہ یار اس بندے کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے، یہ بندہ دیکھو کیا کر رہا ہے، سنت کے مطابق وضو کر رہا ہے، سنت کے مطابق یہ چل رہا ہے، سنت کے مطابق بیٹھ رہا ہے۔ تو آپ کے وضو کرنے کو، آپ کے چلنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے اٹھنے کو لوگوں نے دیکھنا ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ اپنا عمل سنت کے موافق کر رہا ہے تو لوگ آپ کو دیکھ کر اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے، آپ لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں، اس علم کو جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو عمل بہت بڑی چیز ہے، ایک علم ہے، ایک عمل ہے، اس کے بعد باری آتی ہے ایک اور چیز، جو ایک قدم آگے بڑھیں، وہ ہے اخلاص۔ جب یہ تینوں چیزیں آپس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، تو یہ ایک قوت بن جاتی ہیں، یہ ایک طاقت بن جاتی ہیں۔ اور جس انسان کے پاس یہ قوت اور طاقت آ جائے اس کو اللہ رب العزت بہت بڑے مرتبے پہ فائز کرتے ہیں، کائنات کی چیزیں اس کے ماتحت ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ آدمی جو بات کہے اللہ رب العزت اس کو پورا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا آپ کی شخصیت کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود تھیں، علم ان کے پاس، عمل انہوں نے اس پہ کیا، اخلاص ان کے پاس۔ جب یہ تینوں چیزیں ان کے پاس ہیں، جس طرف قدم اٹھاتے تھے زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ ان کے زیر پایا تھے، ان کے قدموں کے نیچے تھے۔ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں کیسر و کسرا، وہ ان کے نام سن کر کانپتی تھیں، لرزہ بر اندام ہو جاتی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سپر پاور طاقتوں کو پاؤں تلے رون دیا۔ کیا تھا؟ کہ ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس عمل بھی تھا، ان کے پاس اخلاص بھی تھا۔ پھر وہ جو کام کرتے تھے اس میں اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ پھر ہر چیز پہ ان کا حکم چلتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا اور خود منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، تو کیا ارشاد فرمایا؟ یا ساریہ الی الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ دے۔ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم کیا بات کر رہے ہیں۔ ساریہ یہاں سے سینکڑوں میل دور محاذ میں جنگ لڑنے گیا ہوا ہے، اور حضرت یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یا ساریہ الی الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف توجہ دے۔ تو حضرت ساریہ نے آپ کی وہ بات سنی، ہوا نے وہ بات لی اور منعن حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچائی۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ساریہ اس پہاڑ کی طرف توجہ دیتے ہیں اور دشمن کے حملے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی وہ بات ہوا ان کے تابع کر دی کہ ان کی وہ بات لے کر حضرت ساریہ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ کی زمین پر زلزلہ آ گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین پر اپنی ایڑی ماری یا کوڑا مارا اور کہا کہ اے زمین تو کیوں کانپتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ اس کے بعد مدینہ کی زمین کانپنا بند ہو گئی اور پھر مدینہ کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آگ نکلی مدینہ سے، آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ
اسے یہاں سے بھگاؤ، واپس لے جاؤ۔ انہوں نے اپنے کپڑے کو اتارا اور اس کا کوڑا بنایا اور اس سے اس کو دھکیلنا شروع کر دیا، اور دھکیلتے دھکیلتے جہاں سے وہ نکلی تھی اسی جگہ پہ واپس بند کر کے آئے اسے۔ میرے محترم دوستو، دریائے نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں نے شکایت کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یا امیر المومنین، یہ دریا تو ہر سال ایک زندگی مانگتا ہے، ایک جان مانگتا ہے، اس کے علاوہ نہیں چلتا۔ آپ نے اس دریا کو خط لکھا، دریائے نیل کو، اور لوگوں سے کہا کہ اس کو اس دریا میں ڈال دو۔ اس پہ کیا لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو نہ چل، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ، مسلمانوں کا امیر المومنین عمر تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس اللہ کے نام پہ روانہ ہو جا، چلنا شروع کر دے۔ جب اس خط کو دریائے نیل کے اندر دفنایا گیا تو دریائے نیل بہنا شروع ہو گیا، اور آج تک وہ دریا خشک نہیں ہوا۔ میرے محترم دوستو، یہ تھے وہ حضرات، ان کا حکم ہوا پہ ہے چلتا، ان کا حکم زمین پہ چلتا ہے، ان کا حکم آگ پہ چلتا ہے، ان کا حکم پانی پہ چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص تھا، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی تھی۔ وہ جو بات کرتے تھے اللہ رب العزت اس کو رد نہیں کرتے تھے۔ بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں نے چڑھائی کی، حملہ کیا، 1-2 دن تک ایسے ہی ہوتا رہا، تو وہاں کے لوگوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم اس کی چابیاں خود ہی حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ سپہ سالار نے سیدنا فاروق اعظم کے پاس پیغام بھیجا، آپ وہاں سے روانہ ہوئے اپنے غلام کے ساتھ، سواری 1، بندے 2، سفر زیادہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کے ساتھ باری مقرر کی کہ اتنا حصہ میں سوار ہوں گا تو تم پیدل چلو گے، پھر آگے سے اتنا حصہ تم سوار ہوگے، میں پیدل چلوں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو کرتا پہنا ہوا ہے، وقت کے امیر ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ نے جو کرتا پہنا ہے اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اور قدرت خدا کی دیکھیے کہ جب آخری منزل آئی وہاں پہنچنے کی تو باری غلام کی تھی سوار ہونے کی، اور پیدل چلنے کی باری حضرت عمر فاروق کی تھی۔ آپ نے غلام کو سوار کیا، خود نکیل پکڑی۔ وہاں کے لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں ان کی نشانیاں پڑھی تھیں، وہی تو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین آ گئے۔ پوچھا کون ہے امیر المومنین، تو مسلمانوں نے بتایا کہ جو سواری پہ ہے وہ غلام ہے، جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے وہ ہمارا امیر ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے کپڑوں کو دیکھا تو کرتے کے اوپر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ واقعی آپ کے امیر المومنین ہیں، ہم ان کو پہچان چکے ہیں۔ انہوں نے چابیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں ڈال دی۔ تو یہ عمل تھا، یہ اخلاص تھا جو انہوں نے کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا۔